ایوان ریڈلی لندن کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھیں۔ جب امریکی اور برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان جانے کی پیشکش کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ مل سکی، لیکن انہوں نے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ایک افغانی کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر وہ افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ ان کا گائیڈ جب ان کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے ایوان ریڈلی کا استقبال کیا۔ گاؤں والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ریڈلی ایک مغربی عورت ہے تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہاں بلا اجازت غیر ملکیوں سے رابطہ رکھنا جرم تھا، لیکن اپنی روایتی میزبانی نے ان کو ریڈلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی اپنے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہو گئیں، لیکن کچھ دور جا کر رک گئے کیونکہ ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں مقامی لباس میں ملبوس ایک مسلح شخص کھڑا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ ایوان ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک صحافی ہیں۔ اس شخص جس کا ان کو کچھ دیر بعد علم ہوا کہ وہ طالبان فوجی تھا، جس نے ان سے کیمرہ لے لیا اور خچر سے اترنے کو کہا۔ اسی اثناء میں وہاں پر اور بھی مسلح طالبان آ گئے۔ ایوان ریڈلی کہتی ہیں کہ میں نے سوچا اس وقت میں دنیا کے سب سے ظالم اور شیطان طالبان کی قید میں ہوں، اب پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ مسلح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے لیکن کسی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ کسی نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر ان کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھے، ایک مقام پر رک کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ریڈلی نے سوچا شاید ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ اتنے میں شور اٹھا کہ ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس عورت نے آتے ہی ایوان ریڈلی کے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں رک کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکے۔ ریڈلی کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے مہذب ترین ملک کی شہری ہوں، لیکن وہاں کسی عورت کی جامع تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی عموماً مرد سیکیورٹی اہلکار ہی خواتین کی تلاشی لیتے ہیں، اور یہ دنیا کے سب سے جاہل اور ظالم فوجی اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کی تلاشی مرد نہ لے بلکہ ایک عورت ہی لے۔ تلاشی کے دوران ایوان ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیے تو وہاں موجود تمام لوگ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد ایوان ریڈلی نے اس گروہ کے ایک فرد سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکیں۔ ان کے انکار پر ریڈلی نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ایوان ریڈلی کا خیال تھا کہ دنیا کے سب سے ظالم فوج کو بھلا ان کی بھوک ہڑتال کی کیا پرواہ ہوگی، لیکن وہ لوگ اس کی بھوک ہڑتال سے پریشان ہو گئے اور طرح طرح سے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک بزرگ آئے، وہ ایوان ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگے اور ان کے کھانے سے مسلسل انکار پر وہ رونے لگے۔ بھوک ہڑتال کے دوران ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کے لیے فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جس فوج کے بارے میں ایوان ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے، ان کے اس رویے سے وہ بے حد متاثر ہو گئیں۔ ایک دن ان کا ترجمان ان کے پاس آیا جو انگریزی جانتا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ان سے ملنے آ رہی ہے۔ ترجمان نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان سے کوئی بھی بدتمیزی نہ کرنا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ وہ ایک قیدی تھیں لیکن دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی انہی کے پاس تھی۔ ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی خوف زدہ ہو گئیں۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا، اس کی لمبی داڑھی تھی اور اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک نور نکل رہا تھا۔ وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور ریڈلی کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ریڈلی نے سوچا کہ اگر اس کے سوال کا جواب نہ دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے درمیانی بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ ایوان ریڈلی نے سوچا کہ ابھی اسلام قبول کیا تو سمجھیں گے دباؤ میں اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے اس نے چالاکی سے کہا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسلام اور قرآن کا مطالعہ کروں گی۔ جاتے وقت اس شخص نے کہا تم انشاءاللہ جلد گھر چلی جاؤ گی۔ اگلی صبح کچھ فوجی آئے اور اسے لے کر چلے گئے۔ ریڈلی نے سوچا شاید اسے رہا کیا جا رہا ہے، مگر وہ اسے خواتین کی قید خانے میں لے گئے۔ جب وہ وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہاں کچھ یورپی خواتین دائرہ بنائے بآواز بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ انہیں ان کی عبادت سے کوئی نہیں روک رہا تھا، کیونکہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے، البتہ وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ریڈلی نے سگریٹ پینا چاہا تو ان
खवातीन ने बताया कि नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ मर्द और औरत कोई भी सिगरेट नहीं पीते। एक दिन रेडली ने एक अफसर के सामने थूक दिया। अफसरों को बुरा भला कहना तो इसका मामूल था। रेडली को लगा कि थूकने की वजह से इसे सजाए मौत ज़रूर दे दी जाएगी। एक शख्स ने कहा कि तुमने हमारे लीडर के सामने बदतमीज़ी की है, जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और तुम्हारी सज़ा यह है कि आज सभी कैदी अपने अपने घर फ़ोन करेंगी, मगर तुम्हें फ़ोन करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। दुनिया में मशहूर जालिम हुकूमत ने यह सज़ा इसे दी थी। रेडली अपनी कैद के दौरान हुए एक दिलचस्प वाक़ये को इस तरह सुनाती हैं कि हमारी जेल में मर्द कम ही आते थे, बस कैद खाने के दरवाजे पर मर्द पहरेदार रहते थे। एक बार मैंने अपना ज़रजामा धोकर सुखाने के लिए कैद खाने के एक हिस्से में फैला दिया। कुछ देर बाद एक अफसर मेरे पास आया और ज़रजामा वहाँ से हटाने को कहा। मैंने हटाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर इन्होंने एक कपड़ा इसके ऊपर डलवा दिया, लेकिन मुझे इन्हें परेशान करने में मज़ा आता था। मैंने वो कपड़ा ऊपर से हटा दिया और कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अगर इनके ऊपर कपड़ा डाल दोगे तो ये खुश कैसे होगा। कुछ देर बाद मैंने देखा एक शख्स मेरे पास आया। तारुफ कराया गया कि ये अफ़गान नायब वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने भी मुझसे मेरे ज़रजामा वहाँ से हटाने का मुतालबा किया और कहा, यहाँ हमारे पहरेदार होते हैं, इसकी वजह से इन्हें फासिद ख्यालात आ सकते हैं। इस वक्त मैं सोचती रही कि या खुदा, ये कैसे लोग हैं। चंद घंटों बाद अमेरिका और बरतानिया भरपूर ताकत के साथ इनके मुल्क पर हमला करने वाले हैं, और ये सिर्फ इस खौफ से मुझसे मेरे कपड़े हटाने के लिए गुफ्तगू करने आ रहे हैं कि कहीं इनके पहरेदारों के दिल में फासिद ख्यालात न आ जाएं। अमरीकी हमले के दूसरे रोज़ तालिबान फौजी रेडली के पास आए और कहा कि हम तुम्हें हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। रेडली हैरान थी कि ये कैसे लोग हैं, मौत इनके सरों पर खड़ी है और ये इसे हिफाजत से यहाँ से निकालने की फ़िक्र में हैं। इसके बाद वो बहफाजत उसे सरहद तक लाए और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का हाल देखकर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं कि वो अमेरिका की कैद में नहीं थी। रेडली ने कैद के दौरान तालिबान से वादा किया था कि रिहा होने के बाद कुरान करीम का मुतालिया करूंगी, इसलिए आज़ादी नसीब होने के बाद इन्होंने कुरान करीम का मुतालिया शुरू किया। साथ ही इस्लाम में इंसानी हकूक़ और औरत के मुकाम को भी जानना शुरू किया। तवील मुताले के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने औरतों को सबसे ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। रेडली जून 2002 में कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के दायरे में शामिल हो गईं। इवान रेडली कहती हैं कि मुझे इस्लाम दुश्मनी के लिए अफ़गानिस्तान भेजा गया था। मुझे क्या पता था कि इस्लाम ही मेरे लिए आखिरी तमन्ना बन जाएगा और मेरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मुझे राय हक पर कायम रखे, आमीन। तो नाजरीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।